میرے نہایت ہی واجب الکرام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کی نگاہ پاک کے صدقے سے ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنا کر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے موضوع کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام، 12واں امام جن کی آمد کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ بہت اہم موضوع ہے اور آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جو طلباء اور طالبات اس وقت مدارس میں یا کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ اس کے متعلق قرآن و حدیث کے حوالے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس موضوع کا آج ہم نے انتخاب کیا کہ قرآن و حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کون ہے اور کس کا ذکر ہے، وہ کس کی نسل سے ہیں، کب تشریف لائیں گے۔ یہ آج کے موضوع کے اہم نکات ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کچھ سننا ہے تو وہ جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ شریف میں سے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اسے پڑھنا ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ آپ پڑھتے ہیں نماز میں اور اللہ سے آپ سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو ہدایت دے کر کہتا ہے کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو غضبناک ہوا، جو تیرے دشمن ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو غضبناک ہوا، جو تیرے دشمن ہیں۔ تو پتہ چلا ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، اچھائی کی ضد برائی ہے، دن کی ضد رات ہے، سورج کی ضد چاند ہے۔ تو اسی طرح ایک راستہ ٹھیک ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے۔ ایک راستے پہ صالحین ہیں اور دوسرے راستے پر گمراہ ہو گئے۔ یہ دو ٹولے ہیں جن کا ذکر ہے۔ اس کا فیصلہ بہت ساری جنگوں میں ہوتا رہا۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، وہاں بھی اس کا فیصلہ ہوا۔ جو رحمانی ٹولہ تھا، سیدھے راستے والے تھے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صف میں تھے۔ جو غلط راستے والے تھے، گمراہ لوگ تھے، وہ ابو جہل کی صف میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حق اور باطل کا فیصلہ ہوا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے تھے وہ ٹھیک تھے، جو فرعون کے جھنڈے کے نیچے تھے وہ غلط تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک طرف حق تھا، دوسری طرف باطل تھا۔ ایک طرف نمرود تھا، دوسری طرف ابراہیم تھا۔ یہ کرتے کرتے سلسلہ چلتے چلتے کربلائے معلیٰ پہ پہنچا۔ جو وارثان امامت ہیں، جو وارثان جنت ہیں، تو وہاں حق باطل کی ایک جنگ لڑی گئی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہاں جو ظلم و ستم ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہاں پھر سبق دیا گیا کہ ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ ایک راستہ تھا یزید کا، ایک راستہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا۔ اور اسی طرح یہ جنگیں ہوتی رہے گی، حق باطل ٹکراتے رہیں گے۔ ہر دور میں یہ معاملہ چلتا رہے گا، حق اور باطل کی جنگ ہوتی رہے گی۔ پھر آ کر قیامت کا قرب آ جائے گا، وہاں اس وقت ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے گی۔ لونڈی جو ہے وہ اپنا آقا پیدا کرے گی۔ بچوں ماں کے پیٹوں کو ان کے سامنے برچیاں مار کر کے بچوں کو نکال کر ذبح کیا جائے گا۔ یہ ایک دور آئے گا اور اس وقت ظلم و ستم کی انتہائیں ہوں گی۔
اس وقت حق کا پرچم لے کر بیت اللہ شریف حجرہ اسود رکن یمانی کے پاس جو زائر ہوگا اسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ پروگرام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ شاید ہم نہ ہوں اس وقت، لیکن آپ اپنی نسلوں کے اندر اس چیز کو وضعیت کریں اور ان کو اس چیز کے بارے میں دعوت دیں اور بتا جائیں کہ بیٹا اس راستے کو نہیں چھوڑنا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان پر بس آپ نے انہیں دیکھنا اور انہیں پکڑنا. یہاں یہ نہیں فرمایا میں مولوی دے کے جا رہا ہوں، پیر دے کے جا رہا ہوں. بس دو چیزوں کا ذکر ہے، ان پر آپ نے کاربند رہنا ہے. فرمایا ایک میری آل ہے، دوسری میرا قرآن ہے، اور دونوں ثقلین ہیں، بڑی باری ہے. انی تارکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی وال بیتی، ان کا دامن نہیں چھوڑنا. اب میں آج امام مہدی کو جب پڑھوں گا تو آپ کو پھر میری یہ ساری باتیں یاد آئیں گی، سمجھ بھی آئیں گی جنہوں نے مجھ سے سنا ہوا ہے، اور پھر وہ ناز کریں گے اپنے اوپر کہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ ہم جس کی دعوت دے رہے ہیں اسی کی دعوت اللہ کا رسول اور اس کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت دے چکے ہیں کہ یہ بس انہی کا دامن تھامنا ہے. تو 12 اماموں میں سے آخری امام ہے امام مہدی علیہ السلام. درود پاک پڑھے تاکہ میں اپنا پروگرام شروع کروں. بابا سے بلند پڑھے. اندھیرا چار سو پھیلا ہوا ہے اس زمانے میں، اندھیرا چار سو پھیلا ہوا ہے اس زمانے میں، بہت ہی شور و شر ہے ظالموں کے بادخانے میں. چلی ہیں آندیاں ظلم و ستم کی تیز تر جب سے، دل چھپ گئے ہیں اپنے اپنے آشیانے میں. خزاں کا دور ہے مرجھا گیا اسلام کا گلشن، نظر آتے ہیں ہر جانب یزید و شمر کے لچھن. جہاں میں گل مچاتے پھر رہے ہیں حرمل و خولا، علی کی آل کے آدھا نبی کے دین کے دشمن. حدیث مصطفیٰ ہے ظلم جب دنیا میں چھا جائے گا، محمد نام کا مہدی جلل سلطان آئے گا. محمد نام کا مہدی جری سلطان آئے گا. وہ آئے گا اجالوں کے جلوں میں اس جہاں اندر، بفضل رب جفا و کفر کی گردن اڑائے گا. آل فاطمہ جانے کہاں ہے مستقر تیرا، کسی کو بھی نہیں آتا رخ انور نظر تیرا. یہی نعرہ ہے آؤ ظلمتیں کافور ہو جائیں، زمانہ منتظر ہے اے امام منتظر تیرا. دعا مانگو مسلمانوں تمہارا تاجدار آئے، گل و گلزار مہکے باغ ہستی میں بہار آئے. وہ آیا تو لٹیروں سے خضر کی جان چھوٹے گی، وہ آ جائے تو پھر زہرا کے بیٹوں کو قرار آئے. حضرت خضر شاہ صاحب کا کلام میں نے
کیا، دین رسول مکرم نے اس کی خبر، جس کو کہتے ہیں سب مہدی منتظر، رکن کعبہ کہے گا اسے دیکھ کر رکن بیت امامت کی کیا بات ہے۔ مہدی کا معنی رہنما، پیشوا، ہدایت دینے والا، سیدھا راستہ بتانے والا، اہل بیت کے 12ویں امام امام محمد مہدی موعود علیہ السلام ہیں۔ جب یہ نام لیں تو درود پڑھا کریں تاکہ تمہاری نسلوں میں حلالی پیدا ہو گئے۔ اہل بیت کا نام ہے، درود پڑھا کریں، پوچھا نام نہ آیا کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا۔ ہاں جی، مجھے سننے کے لیے نا دل گردہ اگر ٹھیک ہے تو سنیں، عام بندہ مجھے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں گفتگو کوئی وہ نہیں ہوتی جو مولوی آپ کو سناتے ہیں، یہاں گفتگو وہی ہوگی جو محمد والے محمد کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے سن لو اعلان، کوئی بابڑا تے بابڑا بن کے رہے، کوئی منا تے منا بن کے رہے، کوئی شیعہ تے شیعہ بن کے رہے، سنی تے سنی بن کے رہے، جے سن نہیں نا تے اہل بیت دا غلام بن کے سن۔ پڑھو اچھا درود، اچھا پڑھو۔ تساں کے پتہ میں یہ سنا رہا ہوں، بہت غور نال سنو اس موضوع، اے اپنی نسل کا سبق دے کے جایا ہو کہ کس کی ضرورت ہے تساں کہڑے چکر وچ لگے ہو۔ مہدی کا معنی رہنما، پیشوا، ہدایت دینے والا، سیدھے راستے پر چلانے والا، اہل بیت کے 12ویں امام امام محمد مہدی الموعود علیہ السلام ہے۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کے اندر کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں کتاب دیکھ کے سنا رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ بعض نے محمد بن حنفیہ کو مہدی موعود تصور کیا، اور بعض نے کہا کہ وہ بنو عباس سے ہوں گے، بعض نے کہا امام مہدی امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ اکثریت نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے مانا، اور ایک جماعت نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی موعود اور اپنا نبی مانا۔ پہلے کہتے تھے یہ مہدی ہے، پھر کہتے ہیں یہ نبی ہے، اور دنیا اسلام کو خیر آباد کہہ کر کفر کی باقیوں کو اپنا مسکن بنایا۔ کس نے؟ غلام احمد قادیانی نے۔ شیعوں کے گروہ اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام محمد بن حسن مہدی علیہ السلام کو مہدی موعود تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد بن حسن 5 سال کی عمر میں سامرہ میں ایسے غائب ہوئے کہ پھر کسی کو خبر نہ ہوئی آپ کہاں گئے۔ سامرہ میں دیکھ کے آئے کیونکہ میرے جد اعلیٰ کا دربار ہے، امام نقی علیہ السلام 10ویں امام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ان کے بیٹے 11ویں امام، ان کا دربار ہے سامرہ میں، ہم زیارت کر کے آئے ہیں۔ جی آپ کو اللہ وہاں لے جائے، اس جگہ پہ لے جائے۔ جسے راستہ نہیں پتہ ہے میرا خرچہ کرے، میں ساتھ جاؤں، میں بتا دوں گا، سمجھا دوں گا۔ ویسے بھی سیدہ تے پیسے لایا کرو، تسی احسان نہیں کر رہے ہو۔ یہ میں گل اینڈ تے دساں، تساں جڑے سارے بیٹھے ہو بڑے اینڈ تے دساں، سیدہ نے تے جڑے پیسے تسی لانے ہو یا جیبے جو کٹتے ہو، کوئی احسان نہیں، یہ عبادت بھی نہیں ہے، یہ عقیدت بھی نہیں ہے، یہ سیدوں کا حق ہے۔ یہ تو انہوں دسا نہیں کیا اصل ہے، اور میں دسا ایسا کہنے خمس، جس طرح قرآن سے زکاة ثابت ہے، اسی طرح خمس بھی ثابت ہے، حضور کی اولاد کا حق ہے۔ اس میرا موضوع نہیں کہ میں در چال پڑھوں، اینڈ پہ جا کے کچھ باتیں بتاؤں گا، بڑی توجہ سے حافظ صاحب آج سنو، زندگی بن جائے گی سب کی، ساری زندگی تمہیں یہ موضوع یاد رہے گا۔ سامرہ عراق کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں 2 امام جو ہیں ان کے دربار ہیں، 10واں امام اور 11واں امام۔ 10ویں امام امام نقی علیہ السلام، اور ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ان دونوں باپ بیٹوں کا دربار سامرہ کے اندر ہے، اس کی زیارت ہم کر کے ہیں۔ قاسمین کے اندر 2 امام ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام الجواد، یہ دونوں اکٹھے ہیں، 4 امام یہ ہو گئے۔ اور وہاں ایک امام ہے کربلا کے اندر جن کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ وہاں ایک امام ہے جو ان کے سب کے بڑے ہیں، ان کا نام ہے امام علی علیہ السلام، وہ نجف کے اندر ہے۔ تو یہ دربار ہے وہاں،
امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ تین امام مدینے کے اندر جنت البقیع اپنی دادی جان اور اپنی ماں فاطمہ کے قدموں میں ہیں، اور بڑے امام وہاں امام حسن علیہ السلام، یہ چار وہاں ہیں۔ ایک امام ایران کے اندر ہے، صرف ایک، امام علی رضا علیہ السلام، ان کا دربار اتنا بڑا ہے کہ پورا ایران صرف اس ایک دربار کی کمائی میں پلتا ہے۔ اس دربار کو آپ نے سنا ہی نہیں، مولوی نے کبھی بتایا نہیں۔ اس دربار کے بارے میں آج آپ نیٹ کے اوپر معلومات کریں، وہ 4 میل اس طرح، 4 میل اس طرح، 4 میل اس طرح، 4 میل اس طرح، 16 کلومیٹر کے اندر وہ بنا ہوا ہے، 16 کلومیٹر۔ اس دربار کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں جتنے بھی فوجی ریٹائر ہوتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد وہ درخواست دیتے ہیں حکومت کو کہ ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کے ظاہرین اور غلاموں کی جوتیاں اٹھانے والوں کی جگہ میں رکھا جائے، اور ہم بالکل یہ فی سبیل اللہ یہ خدمت کریں گے۔ وہاں جتنے بھی فوجی ریٹائر ہیں وہ خدمت کرتے ہیں۔ وہ آپ نہیں سوچ سکتے کہ وہاں کیا ہے۔ ہم امام حسین کے دربار پہ گئے، وہاں بھی جوتے اٹھانے والوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، جو ہی آپ جاتے ہیں آپ کی ایک سوئی تک بھی وہاں نہیں گم ہوتی۔ آپ جو ہی جوتے دیتے ہیں، جوتا آپ سے لینے والے کی عمر جو ہے نا وہ 50-60 سال سے اوپر ہوتی ہے۔ وہ جوتا جب آپ کا لیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے تو پاکستانی ہے، تو سنی ہے، تو شیعہ ہے، تو کیا بلا ہے، یہ نہیں پوچھتے۔ وہ جوتا لیتے ہیں، پہلے سے چومتے ہیں، کہتے ہیں یا امام یہ تیرا مہمان ہے، اس جوتے کو رکھ، مجھے بتائیں یہ حقیقت کہاں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا نا میرے ساتھ سفر کرو کہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ بات سمجھ آئیے؟ کچھ تک کے جاؤ کہ اگے تو سانس کے آسانیاں ہوں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، کہ کسی نہیں رہنا، سارا چلے جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس واسطے بار بار کہنا یہ چیزیں سمجھے۔ آؤ نام آپ کا جی اس میں گرامی محمد بن امام حسن عسکری، نام آپ کا محمد ہے، کس کا؟ امام مہدی کا۔ امام مہدی کا نام کیا ہے؟ بولو نا۔ اور والد کا نام امام حسن عسکری ہے۔ کنیت آپ کی ابو القاسم ہے۔ والدہ امام حسن عسکری بن امام علی نکی، والد۔ والدہ آپ کی ماجدہ کا اس میں گرامی نرگس۔ کرامیہ شیعوں نے آپ کو حجت، مہدی، خلف، صالح، قائم، منتظر، صاحب الزمان کے القاب دیے ہیں۔ آپ کا سب سے مشہور لقب مہدی ہے، جو سب کو پتہ ہے، سنی شیعہ سب کہتے ہیں امام، بولے کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی۔ آپ کا چہرہ مبارک اور بال بہت خوبصورت تھے، آپ کے بال کندھوں تک لمبے، ناک لمبی، چہرہ منور تھا۔ ان کے نزدیک 12 اماموں میں یہ آخری امام ہے۔ نور الابصار اہل سنت کی کتب میں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم، لقب حجت مہدی اور خلف صالح قائم منتظر مشہور ترین لقب مہدی ہے۔ ابن حجر مکی علیہ رحمہ السوائقہ مرکہ میں کہتے ہیں آپ کو قاسم منتظر بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ آپ مدینہ میں روپوش ہو کر غائب ہو گئے اور پتہ نہ چلا کہ آپ کہاں چلے گئے۔ نور الابصار میں علامہ شیخ محمد ابن بطوطہ نے اپنی رحلت دوران سفر میں کیا ہے، پھر مدینہ الحلا میں پہنچایا۔ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ ایک لمبا شہر ہے، اس شہر کے رہنے والے سارے امامیہ اثنا عشریہ ہیں۔ وہاں ایک مسجد ہے جس کے دروازے پر ریشمی پردہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری اس مسجد میں داخل ہوئے اور وہیں غائب ہو گئے، اور ان کے نزدیک امام مہدی منتظر ہیں۔ اس میں ہر روز 100 شخص مسلح رہتے تھے اور مسجد کے دروازے پر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک گھوڑا ہوتا ہے جس پر کاٹی پڑی ہوتی ہے اور اس کے منہ میں لگام ہوتی ہے اور اس کے پاس ڈھول اور سینگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اخرج یا صاحب الزمان فقد قصر الظلم والفساد وهذا ابا خروجك ليفرق الله بك بين الحق بالباطل۔ ایسا ہے بے زمان بیر تشریف لائیے، ظلم و ستم فساد برپا ہو گیا اور آپ کے خروج اور بیر آنے کا وقت ہے تاکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ باطل میں امتیاز کرے۔ وہ رات تک کھڑے رہتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ ان کی عادت ہمیشہ رہے گی۔ اہل سنت
سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کے 3 گروہ ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں. کیا ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی حضرت امام حسن پاک جو حضور کے بڑے نواسے ہیں ان کی اولاد سے ہیں. ابو داؤد شریف کی اس حدیث کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں حسن کی اولاد سے امام مہدی ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں انہو نظر الی عین الحسن فقال ابنی ھذا سید الکمال سماع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا علی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے امام حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہوگا جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، اور اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا. وہ عادت و سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا لیکن صورت میں مشابہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ان کے عدل اور انصاف کا ذکر فرمایا. وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا اور ظلم و ستم کو مٹا دے گا. یہ حدیث وہ بطور پیش کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ جو ہے سنیوں کا اہل سنت کا وہ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام امام حسین کی اولاد سے ہوں گے. میں نے اس سے پہلے بھی امام مہدی علیہ السلام کو پڑھا ہے لیکن اتنی تفصیل میں نے نہیں بتائی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے میرے قریب کرنے والوں کو بھی یہ علم نہیں ہے کیونکہ کبھی انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں. آج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دن بدن پاکستان کے اندر جھوٹے نبی اور جھوٹے مہدی پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے، اور اگر وحید صاحب اپنے بچوں کو اگر ودیت کریں گے ان کے بچے آگے ودیت کریں گے، ان کے بچے آگے ودیت کریں گے. بیٹا جو مرضی ہو جائے بس 2 چیزیں نہ چھوڑنا، ایک قرآن اور ایک قال، پھر انشاءاللہ کرم رہے گا. میں یہی 13 سال وقت دیتا رہتا ہوں، قرآن اور آل کو نہیں چھوڑنا. مولوی کے بہکاوے میں نہ آنا، پیر کے چانسے میں نہ آنا. جس پیر کی نظر تمہارے جیب پر ہوتی ہے دل پر نہیں ہوتی. اور اس طرح کے پاکستان کے اندر ہزاروں پیر ہیں جن کی نظر مریدوں کے جیب پر ہوتی ہے، اور جو امیر مرید ہوتا ہے اس کو جگہ اچھی ملتی ہے، جو غریب ہوتا ہے اس کو دھکے ملتے ہیں. ہیں یا نہیں؟ وہ بولو نا، کیوں ڈرتے ہو؟ بولو. یہ یاد رکھا کرو. بس آپ نے ہر اس پیر سے، ہر اس مولوی سے، ہر اس امام مسجد سے دور ہونا ہے، ہر اس پروفیسر سے، ہر اس بڑے درس دینے والے مبلغ سے دور ہونا ہے جس کی زبان پر اہل بیت کا نام نہیں. جو اہل بیت اور قرآن کو ساتھ لے کر نہیں آتا ہے اس سے دور ہو جاؤ. جو قرآن کو بھی ساتھ لے کے آیا اور اہل بیت کو بھی لے کے آیا اس کے قریب ہو جاؤ. کچھ سمجھ آیا؟ کیونکہ وقت اخیر ہے بھائی، کام قریب ہے. ہاں جی، جو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے امام مہدی، ان کا بھی حدیث پاک سے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. اگر دنیا میں ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میری اولاد سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا. یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے کس بیٹے کی اولاد سے مہدی ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ والی کربلا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا. سمجھ آئی؟ کچھ نے کہا امام حسن کی اولاد سے ہوگا، لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان کے پوچھنے پر حضور نے کہا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہوگا. وہ امام مہدی ہوگا، میرے نام پر ہوگا، اور اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کی نام پر ہوگا. حضور کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، تو یہ وہ ہوگا بیٹا. تو اس حدیث سے انہوں نے کہا کہ غیر عقبہ فی مناقب ذوی القربہ کے اندر صفحہ نمبر 136 تا 137 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ امام مہدی امام حسین کی اولاد سے ہوں گے. ایک حدیث میں نے بیان کی کہ اس میں کہا گیا وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. آگے جناب سلیم بن قیس ہلالی نے حضرت سلیمان فارسی سے روایت بیان کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ حسین بن علی حضور علیہ السلام کے دونوں زانوؤں پر بیٹھے ہوئے. حسین علیہ السلام
نبی کریم علیہ السلام ان کے رخسار پر بوسہ دیتے ہیں اور کبھی ان کے منہ کو چومتے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں انت سید ابن سید اخو سید و انت امام ابن امام اخو امام و انت حجت بن حجت اخو حجت و انت. حضور نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے حسین تم لوگوں کے سردار ہو، سردار کے بیٹے ہو، سردار کے بھائی ہو، تم امام ہو اور امام کے فرزند ہو اور امام کے بھائی ہو، تم حجت ہو، حجت کے بیٹے ہو، حجت کے بھائی ہو، تم 9 حجتوں کے باپ ہو، ان میں نامہ قائم ہے یعنی امام مہدی ہے. حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور حضرت امام حسین کے رخسار کو چوم چوم کر کہہ رہے تھے تم سردار ہو، تم سردار کے بیٹے ہو، تم امام ہو، تم امام کے بیٹے ہو، تیری اولاد سے امام مہدی ہوگا. ان 2 حدیثوں سے یہ بات سمجھ. اہل سنت کے علماء میں پھر 2 گروہ پائے جاتے ہیں. ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ امام مہدی قرب قیامت ولادت ہوگی، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جو امام محمد بن عسکری کی غیبت کا خیال ہے ان میں بڑے بڑے محدثین اور صوفیاء کی ایک جماعت ہے، جیسا کہ امام عبد الوہاب شورانی کا قدس العزیز جو علماء امام مہدی بن حسن عسکری علیہ السلام کے غیب ہو جانے کے قائل ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہے اور واقعات بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اب یہاں میں پیش امام مہدی کے متعلق اہل سنت کے اب 2 گروہ بن گئے. پہلے 2 گروہ ہیں کہ ایک کہتے ہیں امام حسن کی اولاد سے، ایک کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے. لیکن میرا اپنا نظریہ سنو، وہ حسن کی اولاد سے یا حسین کی اولاد سے، ہم کر قدموں پر قربان ہیں. دل کی دھڑکن دل دا چین، دل کی دھڑکن دل کا چین، کیونکہ ایسی تے دعا تے قربان آنا ڈاکٹر دیتے ساڑھے نزدیک. میں بحث اس وقت کر رہے ہیں کہ کل ایک بھی نہ کے 4 ادھار کی تھا، بات صحیح نہیں سنائی، پوری بات پیش کر رہا ہوں. اہل سنت کے 2 گروہ ہیں، ایک کہتا ہے حسنی ہے، ایک کہتا ہے حسینی ہے. ہم کہتے ہیں کہ حسن ہو یا حسینی ہمارے لیے دونوں ہماری آنکھوں کے نور ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب ہم پتہ چل گیا کہ امام مہدی ہے نبی پاک کی اولاد سے. یہ ہمیں اب پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ملعونہ جس نے چند مطلب مہینہ پہلے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ میرا بیٹا مہدی ہے، وہ ملعونہ سن لے ذرا کہ پہلی بات پکی ٹھکی ہے کہ امام مہدی ہے رسول اللہ کی اولاد سے، اولاد رسول ہے. یہ بات پکی ٹھکی ہے، اس کو بس آپ ذہن میں رکھیں. اب آگے اختلاف ہے کہ وہ حسنی یا حسینی، اس کو آپ رہنے دیں. اس کے بعد دوسرا اختلاف ہے جو میں نے کبھی بیان ہی نہیں کیا. میں کربلا محلہ بھی گیا تو وہاں بھی میں خاموش ہی رہا. وہ اہل سنت کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، ولادت کے بعد وہ اللہ کے حکم سے وہ چھپ گئے اور وہ زندہ ہیں. جب ظلم و ستم سے زمین فساد اور ظلم سے بھر جائے گی، حالانکہ اس وقت بھی ظلم اپنی انتہا پہ ہے. ابھی کل میں ویڈیو دیکھ رہا، پاکستان کے کچھ لوگ پاکستانی پکڑے گئے اور ایک لڑکی اینکر جو ہے وہ ان سے جیل کے اندر جا کے انٹرویو دے گی تم کس کی وجہ سے جیل میں آئے. انہوں نے کہا میں بہت عرصہ تک قبروں کے اوپر کام کرتا رہا. گورکن جسے آپ کہتے ہیں، گور کھودنے والا، قبر بنانے والا. میں اور میرا ساتھی جو ہے نا، قبر جس لڑکی کی ہوتی ہے اس کی لڑکی کی قبر کو ہم اوپر سے کھولتے ہیں اور رات کو ہم اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں. یہ تیرے پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ تیرے پاکستان میں ہو رہا ہے. تجھے اس کا انعام ہونا چاہیے. یہ انٹرویو اس دیا اسی پاکستان کے اندر. یہودیوں نے نیٹ آپ کو دیا، آپ کے گھر میں آیا، اس نے ایک ویڈیو بھیجی جسے کہتے ہیں پپ جی. پاکستان کے اندر اس وقت کافی سارے کیس تمہاری جیل کے اندر ہیں. ابھی رمضان شریف کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک لڑکے نے پپ جی دیکھتے ہوئے پہلے اپنے باپ کو قتل کیا، پھر ماں کو گولیاں ماری. ماں جو ہے وہ زخمی حالت میں اسپتال پہنچی. اس نے کہا ایسے کچھ نہ کہنا، یہ بیوقوف ہے. بعد میں ماں بھی مر گئی. وہ لڑکا بھی اس وقت آپ کے جیل کے اندر موجود ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہے.
صرف ایک ویڈیو دیکھتے ہوئے اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا. آپ کب باز آؤ گے؟ کب ہماری بات سمجھو گے؟ قرآن تم نے چھوڑ دیا، ماں باپ کی عزت تم نے چھوڑ دی، وہ اسی طرح سسکتی ہوئے دنیا سے چلے جائیں. تمہاری اولاد تم سے بے قابو ہو گئی. نہ فجر کا پتہ رہا، نہ عشاء کا پتہ رہا، نہ قرآن کا پتہ رہا. کیونکہ رمضان سال بعد آیا، مسجدیں بھری ہوتی تھی. رمضان میں جمعے والے دن جگہ نہیں ملتی تھی. آج بھی جمعہ ہی ہے اور یہ بھی فرض عین ہے. حالت دیکھ لیں مسجد کی. ابھی اجازت نہیں ملی گھر سے، جب ملے گی دوڑیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ جب تک ہم کریں گے نا اس طرح تو پھر ایسی ہوگا. اگر تم نے فصل کاشت کرتے وقت گندم بوئی ہے نا تو گندم ہی نکلے گی، وہاں باجرہ نہیں نکل سکتا. بس یہ میری باتیں امام مہدی علیہ السلام. ایک گروہ کہتا ہے اہل سنت کا وہ غائب ہو گئے، وہ زندہ ہے، ہم ان کے منتظر ہیں، وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. ایک گروہ کہتے ہیں نہیں، وہ ابھی زندہ، وہ باقاعدہ پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہوں گے 40 سال کی عمر میں. رکن یمانی بیت اللہ شریف کا ایک ہجرہ اسود سے پہلے جو رکن ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، جس جگہ سے مولا علی کی والدہ پاک اندر گئی تھی. میں سن 2002 میں جب گیا، میں اپنے اوپر جو بیتی ہے وہ سنا رہا ہوں بھائی. مجھے کہا گیا کہ تم نے طواف کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے. اور جب آپ رکن یمانی پہنچے، رکن یمانی سے ہجرہ اسود تک کی جو جگہ ہے نا، اس پہ آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے. یہ مجھے ایک طریقہ بتایا گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن میں بخدا، کیونکہ مسجد میں مجھے کسی کا کیا لینا دینا، میں جب رکن یمانی کے پاس پہنچتا تھا نا تو ربنا آتنا کی جگہ میرے دل سے آواز نکلتی تھی یا علی. آپ کی نہیں نکلتی تو میں اس کا قصوروار تو نہیں ہوں نا، میں تو قصوروار نہیں ہوں. میں تو بتا رہا تھا بڑے عرصے سے نعرہ حیدری، یہ یا علی نکلتی تھی، یہ یا علی. کیونکہ میں گیا تھا بہت بڑے بندے کے ساتھ، ان کا نام ہے حضرت پیر نصیر الدین نصیر. میں ان کے کمرے میں گیا، میں نے کہا حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں پہلی دفعہ عمرہ کرنے آیا ہوں اور میں نے عمروں کی بھرمار کر دی ہے. دن کو میں چلا جاتا ہوں مسجد عائشہ، وہاں غسل کرتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں اور احرام باندھ کے نیت کر کے پھر آ جاتا ہوں. پہلا عمرہ میں نے پاکستان پاک کے نام کا کیا ہے، پھر باپ کے نام کا، پھر والدہ، پھر سب شروع ہو گئے. نہیں جڑے جڑے یاد اشنے رہے اسی بھی کنی ہیں ہم سامنے. میں ایک ہی گل ہے، رکن یمانی سے ہجرہ اسود کے درمیان علی علی کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت غلاف اٹھا کر کے نا اندر سر دے کر دیکھنے کی اجازت تھی. جب ہم گئے تھے انہوں نے کہا آج غلاف اٹھا کر اندر سر دے کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. وہ ہم نے جب دیکھا تو وہ دراڑ پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا جناب وہاں ایک لیک پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے نا چاندی بھری ہوئی ہے، چاندی تانبا، اس مطلب ہے اس سوراخ کے اندر نا وہ جو لیک سی بڑی ہوئی ہے نا، تو یہ میں نے دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں سے مولا علی کی والدہ پاک اندر گئی ہیں. کعبہ شک ہوا ہے. پھر حضرت نصیر کہنے لگے جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ، اب سنیں، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو ایک یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام غائب ہو گئے اہل سنت کا، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ پیدا ہوں گے پھر ظاہر ہوں گے. درود شریف پڑھو. جو کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام غائب ہو جائے، وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد ابن الحسن علی ابن محمد علی بن موسیٰ
بن جعفر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام مہدی محمد بن حسن عسکری بن علی نکی بن محمد تقی بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زید العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ بن ابی طالب علیہ السلام. آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو قاسم ہے، حلف حجت صاحب زمان قائم منتظر ہیں. اسے عبدالعزیز بن محمود بن بازار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا اور انہوں نے رسول کریم سے روایت کیا. حضور نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان رجل من الولد اسمہ قاسمی وکنیتہ. آپ نے فرمایا میری اولاد سے آخری زمانے میں ایک مرد نکلے گا، اس کا نام میرے نام کی طرح، اس کی کنیت میری کنیت کی طرح ہوگی. وہ ظلم سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ مہدی علیہ السلام ہوگا. ابو داؤد امام زہری رحمۃ اللہ نے مولا علی سے اس طرح روایت بیان کی کہ اس میں مزید یہ ہے کہ اگر زمانے کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو کس کا بھائی قیامت آنے کا صرف ایک دن اگر باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ میری اہل بیت سے اس مرد کو بھیجے گا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا. اور اس حدیث کے علاوہ کثیر تعداد میں حدیث نقل کی ہے. ان کو امام مہدی کو دو ناموں والا یعنی محمد اور ابو قاسم کہا جائے گا. اب یہ دونوں کنیت حضور کے ابو قاسم ہے، آپ کو سنی ہوئی ہے. حضور نے کہا میرے نام پر نام ہوگا. اب یہ یہاں چل رہا ہے کہ جی وہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم اکٹھے ہو گئے اور نماز کا وقت آ جائے گا. امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آگے بڑھو نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ بہتر ہیں نماز کے ساتھ. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ 12 اماموں میں سے آخری امام ہوں. سنیں امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں بیت اللہ شریف کے اندر رکن یمانی جس کو میں پڑھ رہا تھا اس کے پاس آپ ظاہر ہو جائیں گے. لوگ آپ کے انتظار میں ہوں گے. پڑھا ہوا نا لوگوں نے پوری دنیا میں جتنے ولی اللہ ہوں گے. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ظاہر اور باطن کا علم. ہر بندہ ولی نہیں ہوتا. ایک ہے ظاہری علم کہ یہ کتاب نظر آ رہی ہے اس سے پڑھ رہے ہیں. ایک ہے باطنی علم چھپی ہوئی چیزوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے. چھپی ہوئی چیزوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے. وہ ولی اللہ ہوتا ہے. باسم ہر چرسی بنگی نہیں ہوتا. کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ظاہری علوم بھی ہو باطنی علوم بھی ہو. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت سائیں محمد کرم حسین حنفی القادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیمار تھے. آپ نے ایک دن اپنے ڈرائیور کا امتحان لیا. آپ نے کہا یہ دوائی جو ہے نا میرے لیے سرگودا سے لے آؤ. وہ سرگودا شہر کا رہنے والا تھا. وہ گیا کہ پورا کیمسٹ کی دکان نہیں چھوڑی. واپس آ گیا. اس نے کہا حضرت یہ دوائی نہیں مل رہی. توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں آپ؟ دوائی نہیں ملی. واپس آ گیا. آپ نے کہا چنگ شہر. اس نے کہا چنگ شہر میں بھی کسی جگہ سے نہیں ملی. آپ نے کہا میں بتاؤں کہاں پڑی ہوئی ہے دوائی. اتنا کہ امتحان اس کا لیا. 2-3 دن وہ دوائی ڈھونڈتا رہا. آپ نے کہا دوائی تجھے مل جائے گی تم فیصل آباد جاؤ. جس جگہ وہ گھڑی لگی ہوئی کڑیال گھنٹہ چوک کہتے ہیں اس کو. وہاں جب تم پہنچو گے نا مغرب کا ٹائم ہوگا بجلی چلی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہو جائے گا؟ بجلی چلی جائے گی. بجلی اس کے بعد بجلی آئے گی. جب بجلی آئے گا تو پیچھے سائڈ میں کافی ساری دکانیں ہیں لین کے اندر کیمسٹ والوں کی. تو نے کسی دکان میں بھی نہیں رکنا. بالکل آخری دکان میں چلے جانا. وہاں ایک بظاہر مولوی صاحب ہوں گے تبلیغی جماعت کے. ان کی دکان ہوگی. لڑکے ہوں گے کافی سارا اس کے پاس کام ہوتا ہے کیمسٹ کا. جس طرح ہمارے پاس اللطیف کیمسٹ ہے یا یہ بڑی بڑی جو ہے. وہاں تم نے جا کر اس سے یہ دوائی پوچھنی ہے. وہ تجھے کہے گا یہ دوائی کوئی نہیں. کیونکہ تجھے 2-3 دن سے نا کیمسٹوں نے یہی جواب دیا ہے دوائی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر میں محمدی فقیر ہوں تو بتاتا ہوں دوائی اسی دکان میں ہوگی. اس نے کہا حضرت پھر فرمایا آپ اسے ضد لگا لینا. وہ پھر آپ کو برا بلا کہے گا دفع ہو جاؤ دوائی کوئی نہیں ہے کیوں تنگ کر رہے ہو. جب وہ تنگ ہو جائے گا نا اس وقت اسے کہنا کہ تیرے اس کے جو الماری بنی ہوئی ہے نا اس کے اوپر ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے. اس کے ڈبے کے اندر ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے. اس کے اندر ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے. اس کے اندر یہ دوائی پڑی ہوئی ہے. لیکن بتانا اس ٹائم ہے اس سے پہلے نہیں بتانا. یہ میں محمد مہدی کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. گولڈا شریف کو پڑھے. ہزاروں میں ایسی باتیں بابو جی کی سنا سکتا ہوں. کتابیں بھری پڑی ہوئی. حضرت بابا لال شاہ کلندر کی پڑھے میں بتا سکتا ہوں.
बाबा लाल शाह सरकार ने, मेरे मुर्शद जब वहां गए बाबा लाल शाह सरकार के पास, तो आपको पता लगा कि ये बहुत बड़े कलंदर हैं बेअबानी हजरत बाबा लाल शाह सरकार सुरासी। आज मुझे याद आ रहे हैं, कोई है फिर चले जाते हैं, अरशद शाह जी सुन रहे हैं, सलाम कर देने हैं ना बाबे ने। ऐसा केड़ी गल है, निगाहे वली में वो तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हौसों के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। आपको जब पता चला, आप उनके सामने अस्पताल में थे ना, टीबी के मरीज हैं, वहां किसी ने कहा कि यहाँ कोई कलंदर है, तो उसकी बारगाह में फिर आप लोग आप जाएंगे। आप फिर हजरत बाबा लाल शाह सरकार की खिदमत में हाजिर हुए अपने खादम के साथ, क्योंकि आप मरीज थे। 27 किलो आपका वजन सारी जिंदगी रहा है, केजी। आपका कितना वजन है? 27 किलो, 27 केजी, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। 27 किलो आपका वजन है। आप वहां गए, बैठे रहे। बाबा लाल शाह सरकार के पास लोग आते रहे, आप किसी को बुरा भला कहते, किसी को उधर से बट्टा उठाते, बट्टा कहते हैं ना, बट्टा मार देते, किसी को सोटा मार देते, लेकिन इधर तवज्जो नहीं की, ये कौन बैठा हुआ। कहते असर का टाइम हुआ, ठंडी हवाएं चली, मैं मरीज था, मुझे क्योंकि दमे की बीमारी थी, मुझे खतरा था कि अभी ठंडी हवाएं चलेंगी, मुझे नमूनिया हो जाएगा, मुझे खांसी शुरू हो जाएगी, तकलीफ होगी। कहते मैंने दिल में सोचा कि मैं तो सुबह 9 बजे का हजरत बाबा जी के सामने बैठा हूँ, मेरी तरफ देखती नहीं है, लोग आ रहे हैं, उनकी बातें आप सुन भी रहे हैं और उनके मसले भी हल कर रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं। इतनी देर बैठ के मैंने दिल में सोचा कि पता नहीं इस रात का इंतजाम इनके पास है कि नहीं, क्योंकि मैं तो मरीज हूं ना। अब रात का इंतजाम पता नहीं बाबा जी के पास है या नहीं, तो मेरा क्या बनेगा। कहते हैं इतने में हजरत बाबा लाल शाह सरकार की टून बदल गई। वो जो आपकी मरी की जुबान थी ना, अच्छो गच्छो बोल, ये सारी खत्म हो गई। हाँ जी, तो मैं भी एक दफा उम्रे में गया ना, पीछे एक मौलवी साहब को मैं लगाता हूँ जुम्मा पढ़ाना, तो वो असल में अंगूरी गांव का था। उस जुम्मा पढ़ाया, उसने कहा हजरत अबू हुरैरा ने शैतान को पकड़ लिया, बुन ले गए। बाद एक गल मैंने हुण तक याद रहनी है, अभी रहमान साहब, मैं कहा फिर पकड़ के देने बुन ले गए। खुश हो, वो खुश हो कि नहीं, समझ आ रही है। बाबा लाल शाह सरकार ने सारी दिहाड़ तवज्जो नहीं दी। जिस टाइम होया ना असर ना, हमारे क़िबला आलम पीर करम हुसैन कहते हैं मैंने अपने दिल में ये बात सोची है, बोला मैं नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, बातन का इल्म जानते हैं, बातन का इल्म। तो बाबा लाल शाह ने मेरी तरफ तवज्जो की, कहते हैं जी आया नू मैं तुसने आन के बड़ा खुश हाँ। फिर सराइकी ज़बान में आपने गुफ्तगू की, जो साइयों की अपनी ज़बान थी सराइकी, उसमें गुफ्तगू की, बकायदा पूरे सिलसिले का जिक्र हुआ। फिर आपने फरमाया मुझे पता है तुसा बीमार हो, ते फिर तुसा दमा हलने ना भी मसला होना, ते फिर नमूनिया ने भी मसला होना, सर्दी होनी है, ते इत्थे मेरे को जड़ा ना रात रहने ना कोई इंतजाम नहीं, इस वास्ते मैं तुसां दी हाज़री कबूल करना और मैं बड़ा खुश हाँ। ते तुसी हुण झुली सकने हो ते कछी सकने हो, कछो तुसी बुन कछो, रोड पर जीप तुसां ने इंतजार करनी पई है। किताब मेरे कोल है, मैं दिखा सकता, किताब का नाम है फैज़ाने करम। क्योंकि मैं सुबह दूध लेने गया ना, ते बिला मांगड़ा साइया नहीं कोई गल सुना, मैं कहा गल ते बड़े साइया नहीं आई होसी, पर चल तू साइया नहीं सुनना तो फिर मैं सुना देना, हुण तेरे ते वाजिब हो गया मैनू लैके जाना। हुण इत्थे सहन बड़ा लो, दो पीर मुरीद आपे जो इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि हुण मैनू परसों ते अगली गल तां पड़सी, पढ़ो दुरूद पाक मुहम्मद वाले मोहम्मद। मौजू को बड़ा मैं दो हिस्से कर लेने, छोड़ना नहीं। फरमाया एक जो है वो कहते इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम गैब है, और वो जो है ना